دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ میں واقع ایک جزیرہ نما ملک جمہوریہ اطالیہ کی، جسے ہم لوگ اٹلی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ معلوماتی اور حیران کن باتیں بتاؤں گا جو یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اٹلی کے قصبے سنڈیلا میں رہائش رکھنے والوں کو 2000 یورو سے زائد ادا کیے جاتے ہیں، تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل خانہ کی تعداد کم از کم 4 ہونی چاہیے۔ اٹلی میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ واٹس ایپ میسج بتائی گئی ہے۔ اٹلی نے 2018 میں 30,850 غیر ملکی شہریوں کو اٹلی کی امیگریشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس امیگریشن میں پاکستانی شہری بھی اٹلی کا ویزا لے سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل ویڈیو کے اندر بتائی جائے گی۔ ویٹیکن سٹی کو اگر ہم اٹلی میں موجود ایک الگ ملک کہیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے وہی اہمیت کا حامل ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ۔ اس شہر کے تمام اخراجات سوئٹزرلینڈ کی حکومت اٹھاتی ہے۔ اٹلی میں جب کوئی اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے تو اسے گاڑی سے نکال کر سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کسی محفل میں کسی نامور بندے کی آمد پر بجائی جاتی ہیں۔ اٹلی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور 1 یورو 137.37 روپے کے برابر ہے۔ اٹلی کا کالنگ کوڈ +39 ہے۔ اٹلی کو عیسائیت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا جنہیں پوپ کہا جاتا ہے، پوپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ اس کے تمام حکم ماننا حکومت پر ضروری ہے، جو ویٹیکن میں رہتا ہے، جو ہر اتوار کو اپنی زیارت کرواتا ہے۔ پوپ کا عہدہ تب تک اس کے پاس رہتا ہے جب تک وہ پوپ اس دار فانی سے کوچ نہیں کر جاتا۔ کرسچیانٹی کی تاریخ میں صرف 2 پوپ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عہدے کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک نے 2013 میں اور ایک نے 100 سال پہلے۔ اگر ہم ویدر کی بات کریں تو وہ بھی تمام شہروں کا ایک جیسا نہیں رہتا۔ ملان ٹھنڈے سٹی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور روم گرم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اٹلی میں شادی کے موقع پر تمام گاڑیوں والے ہارن بجاتے ہیں۔ سڑکوں پر ہر طرف ہارن ہی ہارن کا شور ہوتا ہے۔ اٹلی میں آپ اگر بغیر لائسنس کے کار چلاتے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کی کار ضبط ہونے کے ساتھ 1500 یورو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اٹلی میں ڈرائیونگ کا قانون دوسرے ممالک سے قدرے مختلف ہے۔ اگر آپ کے پاس اٹالین ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کو اس لائسنس کے ساتھ 20 پوائنٹ دیے جائیں گے۔ آپ کی ایک غلطی پر 1 پوائنٹ کاٹ لیا جائے گا۔ 20 غلطیاں مکمل ہونے پر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اٹلی کے گراؤنڈ فری نہیں ہیں، بلکہ یہاں کھیلنے والی ٹیموں کو منتھلی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے فٹ بال اٹلی کا قومی کھیل ہے۔ 6 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا میں 23ویں نمبر پر آتا ہے۔ عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، جو کہ اندازاً 13,80,000 افراد کے قریب ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ 3,01,336 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں اٹلی 71ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک پورے یورپ میں سب سے اونچے پہاڑی سلسلے کے ساتھ پورے یورپ میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی میں ایوریج تنخواہ 700 سے 900 یورو کے درمیان ہے۔ اٹلی میں 90% کے قریب بوڑھے آدمی اکیلے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں رومن امپائر کے نام سے جانی جانے والی سلطنت آج روم اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر 25 لاکھ افراد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اٹلی اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی میں جرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے، جبکہ تعلیم کی شرح 100% ہے۔ اٹلی میں 5 سے 15 سال کے ہر بچے کو اسکول میں جانا لازمی ہے۔ بچے کی غیر حاضری کی صورت میں والدین کو جرمانے کی صورت میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں امیگریشن کی تو یہ یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ ورک پرمٹ لینا بھی دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ اٹلی میں ہر سال ایک کوٹا مختص کیا جاتا ہے اور غیر یورپی ورکرز کو اٹلی کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ ان ویزوں میں چونکہ زیادہ تعداد ان ویزوں کے لیے مختص کی جاتی ہے جو محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور موسمی کام کے لیے آنے والے ورکرز کے ویزے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس امیگریشن کو موسمی امیگریشن کا نام دیا جاتا ہے۔
اس امیگریشن میں پاکستانی شہری بھی اٹلی کا ویزا لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس سلسلے میں اطالوی حکومت کے ساتھ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ اس امیگریشن کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اٹلی میں موجود کوئی زمیندار اپنے کھیتوں میں کام کے لیے یا پھر اٹلی کے کسی تفریحی مقام پر موجود کسی ہوٹل کا مالک ایک مخصوص مدت کے لیے متعلقہ پاکستانی ورکر کا ویزا اٹلی سے اپلائی کرے۔ امیگریشن میں ایسے پاکستانی جو اٹلی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم ہیں یا گزشتہ سال زرعی یا موسمی کام کے ویزا کے لیے اٹلی آئے تھے اور ابھی بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کے لیے بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے عارضی یا محدود مدت کے ویزے کو مستقل کروا سکیں۔ اگر آپ 10 سال سے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں تو آپ 10 سال کی ریزیڈنٹ شو کرتے ہوئے اٹالین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اٹالین قوم اپنے کتوں سے اس حد تک پیار کرتی ہے، ان کے کتے رات کو ان کے بستر میں سوتے ہیں۔ اگر بازار جاتے ہیں تو کتا ان کی گاڑی میں ہوتا ہے۔ اٹلی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو پروفیشنل کمپیوٹر آپریٹر ہوتے ہیں۔ اطالوی زبان کے حامل اس ملک میں 95% افراد انگلش نہیں جانتے۔ اٹلی میں تھائی افراد ہیں جنہوں نے کبھی انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ یہاں کی نئی جنریشن پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی بچہ 2 سال لگاتار ایک کلاس میں فیل ہو جائے تو تیسرے سال اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسکرٹ پہن کر اٹلی کی سڑکوں پر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کم سے کم وقت میں اٹالین پولیس کی طرف سے حراست میں لے لیا جائے گا۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے اٹلی پاکستان سے 4 گھنٹے اور اپریل کے مہینے سے اکتوبر تک 3 گھنٹے پیچھے رہتا ہے، کیونکہ ان ماہ میں اٹلی کا ٹائم زون 1 گھنٹہ کے لیے بدل دیا جاتا ہے۔ اٹلی میں ہر سال 5 کروڑ کے قریب سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ اٹلی کا 60% ریونیو سیاحت سے حاصل ہوتا ہے۔ اٹلی دنیا میں شراب پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اٹالین پیزا، اٹالین کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اٹلی میں سڑکوں کے نام شہروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، جیسے سڑک کے روم، اور کچھ سڑکوں کے نام دنوں اور تاریخوں پر بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ 20 اپریل ایک سڑک کا نام ہے۔ اٹلی فیشن کی دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اٹلی کے برانڈ اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ فیلا، گوچی اور اس جیسے اور کئی برانڈ اٹلی کی پہچان ہیں۔ گدھے کا گوشت اٹالین لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن پگ میٹ ان کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے۔ جس طرح مسلمان عید الاضحیٰ پر بکروں کا گوشت سب سے زیادہ پسند کرتے اور کھاتے ہیں، اس طرح اٹالین لوگ پگ میٹ کی ڈش کو اپنے لیے سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی اٹلی کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔